الحمدللہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولائی الثقلین جد الحسن الحسین نبی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وبیانہ العظیم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلوات محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتری کل ساح ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزقاتها وتمتعوا فیہا طویلا علماء ذوی احترام شورا اکرام بزرگان ملت عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام مسلسل پہم غم حسین علیہ السلام کا سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے حلم ناصر مسلمہ کے استغاثے پہ اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد سنت رسول کیا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے جلوس اور عزاداری کی صورت میں پروگرام آرگنائز کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم مائک والے بھائی میری بات سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے، آپ آواز اس کی ایسے کر دو کہ ان تک آواز پہنچے، شور میں تھوڑا سا اس کو وہ کر دیں کیونکہ یہ آواز قانون میں ان کو بھی لگ رہی ہے اور مجھے بھی پڑھنے میں زحمت ہو رہی ہے، ہاں تاکہ وہ بات پہنچ جائے، آواز پہنچ جائے، زیادہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سب بات پڑھ دیجیے محمد میں۔ مسلسل ہم نے 8 دن، آج 9واں دن ہے، آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جب اس فرش عذاب پر آئے ہو تو اس فرش عذاب پر آنے میں اپنا کمال آپ کا کچھ نہیں ہے، فرش عذاب پر آنے میں ماں کی طہارت کا کمال ہے۔ ہمارا کمال تب ہوگا جب فرش عذاب سے قرآن، سیرت نصول، محبت اہل بیت لینے کے بعد جہاں سے گزرتے چلے جائیں، دیکھنے والا کہے اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ قرآن سے رشتہ ہے، اس کا کردار بتاتا ہے کہ کربلا سے رشتہ ہے، ورنہ نام حسین پہ نعرہ تو ہر قوم لگاتی ہے، نام حسین پہ تو ہر قوم کھلاتی ہے، نام حسین پہ تو ہر قوم ماتم کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان میں تو رائج ہے، ہر قوم کھلاتی ہے۔ بس ہمیں شعور اتنا آنا چاہیے کہ کھلانا نام حسین پر کمال نہیں ہے، حق کی کمائی سے کھلانا کمال ہے۔ غم حسین میں ماتم کرنا کمال نہیں ہے، غم حسین میں یہ شعور آئے کہ جو ہاتھ عزاداری کے لیے اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں نے حرام نہ کیا ہو، یتیم کا مال نہ لیا ہو۔ وہ جو فرمائی والی چیزیں ہیں یہ ہم داد دے کے بات ختم کر دیتے ہیں، ذاکر خوش ہو جاتا ہے کہ آپ نے داد دے دی، کمال ہو گیا۔ آپ نے کہتے ہیں مولانا آپ نے محنت کی تھی، ہم نے داد دے کے آپ کی اجرت دے دی۔ میں نے مجلس میں اور نہ یہ سوچئے گا
کہ ہم بس سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت پہنچے. جنت بہت چھوٹی چیز ہے. میں نے عرض کیا تھا, میں عابد بھائی اصلاحاً عرض کر رہا ہوں کہ دو عالم شعرا ہیں, یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ذکر اہل بیت کرو جنت مل جائے گی. جنت بہت چھوٹی چیز ہے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے, جس طرح بتخانے بناتے ہیں لائبریری بننی چاہیے, تو شیعہ قوم جنت میں جانے کے لیے نہیں ہے. شیعہ قوم کو دعا میں شہزادی نے اس لیے مانگا ہے تاکہ یہ دوسری قوموں کو جنت میں لے جائیں. دوسری قوموں کو جنت میں لے جائیں, کیونکہ جنت تو محبت علی دل میں رکھنے کے بعد اللہ اتنا اختیار دے دیتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت علی ہے تو جس گھر کو چاہو جنت کا کہہ کے بھیج دو. ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ ہے, اگر یقین نہ ہے تو بہلول کی زندگی پڑھ لیں آپ. بہلول کے دل میں پیغمبر کے وسیع امیر المومنین کی محبت ہی تو تھی. تو جب بہلول کے دل میں اگر محبت علی ہو تو اس کی زبان سے نکلا فکرہ سچ ہو جائے, تو ہمارے دل میں بھی تو محبت علی ہے. تو جب محبت علی علیہ السلام ہمارے دل میں ہے تو پھر ہم بھی دوسروں کو جنت میں لے کے جائیں. ہمارا عقیدہ یہودیوں والا کوئی ہے کہ جنت چھوٹی ہے, یہ تو عقیدہ یہودیوں کا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بلایا ہے, اور جب بلایا ہے تو پھر بلانے والے سے پوچھا جائے گا سرکار کیوں بلایا. میں نے کل یہی بات ختم کی تھی حضرت صاحب, جب مولا نے بلایا ہے تو ہمیں پوچھنا پڑے گا مولا ہمیں کیوں بلایا آپ نے. امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے. امام کو کیا جنگ کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں. امام کو لشکر کی ضرورت تھی؟ بالکل نہیں. اگر امام کو لشکر کی ضرورت ہوتی تو شب عاشور بیعت نہ اٹھاتے. 57 سال کا بوڑھا بیعت اٹھا رہا ہے کہ میں اپنی بیعت لے لیتا ہوں, چلے جاؤ, میں سب کو وعدہ جنت کا, شفاعت کا وعدہ, چلے جاؤ. دنیا کو پیغام دے رہے تھے حسین تنہا کافی ہے, حسین تنہا کافی ہے, لشکر کی ضرورت نہیں ہے امام حسین. پھر امام کس کو بلا رہے ہیں؟ اور کیجیے آپ. خواتین آئیں, جہاد ثابت, حل من ناصر ینصرنا, لاشیں اٹھے, کہا آپ کو جہاد نہیں ہو گیا, آپ کو جہاد. جعفر چین آ رہے ہیں, مرتبہ پہچانی ہے, کہا نہیں ہمارا مطالبہ آپ سے نہیں ہے. انبیاء کی صفحے آ گئی حل من ناصر ینصرنا پر, کہا آپ سے مطالبہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کی زبان پر وحی کا پہرا ہے, اس وحی کے پہرے والی زبان نے علی کو امام بنایا ہے, اور اس امام کے بعد امامت کا سلسلہ ہے, تو جو پہرا نبی کی زبان پر ہے وہی امام کی زبان پر ہے. جو گفتگو نبی کرتے ہیں وہی گفتگو امام کرتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن میں بغیر مقصد کی کوئی بات نہیں تو امام کی زبان پہ بے مقصدی جملہ کیوں؟ امام کس کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ کہ اگر امام کے استغاثے کو سمجھنا ہے تو کعبے کی تعمیر دیکھو, کعبے کی تعمیر دیکھو. جب حکم ہوا ابراہیم خلیل اللہ کو کہ کعبہ بناؤ, بنا دیا, کب بنا دیا, کا سرکار بنا دیا. کب جاؤ پہاڑ کی بلندی پر بلاؤ لوگوں کو کعبے کا طواف کرنے کے لیے. تو ابراہیم نے کہا مولا یہاں کوئی سننے والا نہیں, یہاں کوئی رہنے والا نہیں, میں کس کو بلاؤں؟ کا نہیں, حکم یہ ہے کہ استغاثہ بلند کرو. تمہارا کام ہے بلانا, تمہارا کام ہے بلانا, تمہارا کام ہے بلانا. مسلمانوں بیدار ہو جائیے گا, تمہارا کام ہے بلانا. ہم سمجھتے رہے قرآن میں کیوں لکھ دیا, کیوں بلایا گیا. ابراہیم نے تب بلایا تھا عالم ارواح میں رہنے والے, صلب مادری میں رہنے والے, انبیاء کی صف میں رہنے والے جو ایمان رکھتے تھے, صاحب استطاعت ہوئے, مکے کی سرزمین پر لبیک اللہم لبیک لبیک لک لبیک کہتے ہوئے پہنچ گئے. اب سمجھ میں آئے ابراہیم کسے بلا رہے تھے. ابراہیم جب کوئی نہ تھا, جب استغاثہ دے کر حاجیوں کو بلا رہے تھے, بس اسی سی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روز عاشور حسین ابن علی فرما رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کے
نہیں آئے اس وقت کوئی نہ تھا مگر صلب مادری میں رہنے والے، عالم ارواح میں رہنے والے آج محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی علم و تعزیے کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں حسین اس وقت ہم نہ تھے، آج ہیں تو حاضر ہیں۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے تب بلائے تب ہم آ گئے، اور جب آ گئے تو حسین میں نے نکلا بیٹھو، تم سے جنگ نہیں کرانی، اب تمہیں پیغام سنانا ہے دین کا، تمہیں بتانا ہے کہ رشتے کیسے بچائے جائیں گے، تمہیں بتانا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگنے لگے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا ہونے لگے تو زبان سے جواب نہ دینا، میدان عمل میں اتارانا۔ امام حسین کے خلاف کتنا پروپیگنڈا تھا؟ یہ جو 30,000 کا لشکر جمع کیا گیا امام حسین علیہ السلام کے خلاف، کیا کہہ کے اکٹھا کیا گیا تھا؟ کیا کہہ کے اکٹھا کیا گیا تھا؟ کہ بے دین ہیں، باغی ہیں، دین کا دشمن ہے، نمازوں کا پابند نہیں، یہی تو کہہ کے اکٹھا کیا گیا تھا۔ امام حسین نے زبان سے تو نہیں کہا میں نماز پڑھتا ہوں، امام نے زبان سے تو نہیں کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، اسی لشکر کے سامنے تیروں کی بارش ہے، مسلح بچھا دیا، مسلح بچھایا نہیں بچھایا امام حسین؟ ارباب ایسا کیونکہ اب عاشور قریب ہے اور یہ آج کی مجلس اب اظہار سے نکلیں گے، ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے ماہ محرم، 10 دن ہو گئے، 9 دن ہو گئے رخصت ہونے پہ قبلہ، ہم نے کیا اپنا محاسبہ کر لیا 9 دنوں میں؟ اس فرش آزاد پہ آنے کے بعد ہم نے اپنے اندر کتنا بدلاؤ پیدا کیا ہے؟ کتنے غیر مسلم کو ہم نے دین کا پیغام پہنچایا ہے؟ کتنے شیعوں کو شیعہ بن کے دکھایا ہے؟ کتنے اہل سنت علیہ ماننے والے کو، پیغمبر کے ماننے والوں کو، ان کو پیار سے ہم نے دین پہنچایا ہے، طنز سے نہیں، حسد سے نہیں، ڈرا کے نہیں، دین کتنوں کو پہنچایا ہے؟ کتنے سنی بھائیوں کو آپ نے ان کی کتاب سے استدلال دیا ہے کہ عزاداری کیوں کی ہم نے، تبرک کے لیے کتنوں کو قائل کیا۔ لوگوں نے کہہ دیا تبرک بدعت ہے، میں اشارہ کر کہتا چلوں تبرک بدعت ہے، تبرک نہیں ہونا چاہیے، تعزیہ بدعت ہے، نہیں ہونا، یہ اعتراضات ہیں نا، ہم ان کے الٹے جواب دے رہے ہیں۔ تبرک کا کوئی مخالف ہی نہیں ہے، فرق یہ ہے کہ ہم بتا نہیں پاتے ہیں۔ میں نے رات پرکاشی میں ایک جملہ کہا تھا، ہم بتا نہیں پاتے ہیں، وہ دنیا کو ہم صرف یہی بتا رہے ہیں کہ غم حسین میں بٹنے والا ہی تبرک ہوتا ہے، ہم ان کو بتا ہی نہیں پائے مکے سے آنے والا زمزم بھی تبرک ہے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں مل کے محمد والے، ہم ان کو بتا ہی نہیں پائے کہ مکے سے آنے والا زمزم بھی تبرک ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ چومنا بدعت ہے، ہم انہیں بتا ہی نہیں پائے کہ جو مکے میں حجر اسود کو چوم رہے ہو، جب وہ چومنا ثواب ہو گیا تو جو اللہ کی طرف سے پتھر آئے اس کو چومنا ثواب، جو بت شکن آئے اس کی یاد میں نکلی ہوئی چیزوں کو نہ چوما جائے۔ پھر کہہ دیا شبی تو حرام ہو گئی۔ میں نے کہا تم نے سیرت نبی سنائی کیا ہے؟ میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا، شہزادے سوار ہیں، دیکھنے والے کسی ان کے اپنے نے کہہ دیا سواری اچھی ہے، ناکا اچھا ہے، تو کیا نبی معاذ اللہ ناکا بن گئے تھے؟ بتاؤ میرے سے، تو آرام سے بتاؤ، کیا نبی ناکا بنے تھے؟ انسانی تو رہے، ناکے کی شبیہ بنے۔ اور قرآن کہتا ہے سنت نبی پہ عمل کرو، تو جب پیغمبر اسلام حیات حسین میں، محبت حسین میں ناکا بن جائے تو ثواب، وفات نبی کے بعد اسی حسین کی محبت میں ہم ناکا ذوالجناح نکال لیں تو بدعت۔ یہ ہمیں لڑنا نہیں، انہیں بتانا ہے مسئلہ کیا تھا، کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا آج کا نہیں ہے، اور اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک بڑا محاذ کھولا گیا ہے، بہت بڑا قصوروار پروپیگنڈا کیا گیا ہے، کیونکہ اس عزاداری امام حسین نے ان کی دکانوں کو بند کیا ہے، ان کے کاروباروں کو بند کیا ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ کے ذہن تک پہنچے گی۔ کربلا کے بعد کسی میں یزید بننے کی ضرورت پیدا نہیں ہوئی، ہوئی دل میں کوئی رکھے، زبان سے نہیں کہہ پائے گا،
کیونکہ مجرم کو اگر وقت پر سزا مل جائے تو جرم ختم ہو جاتا ہے. مجرم کو اگر وقت پر سزا مل جائے تو جرم ختم ہو جاتا ہے، اور اگر مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو گستاخیاں بڑھنے لگتی ہیں. مجرم کو چھوڑ دیا جائے گستاخیاں بڑھنے لگتی ہیں. اگر یقین نہیں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں تو انہیں رسالت کرنے والے اگر پہلے کو نکال کر پتلا جلا دیا ہوتا، آج رنگیلا رسول نہ لکھی جاتی، توہین رسالت نہ کی جاتی. تم نے توہین رسالت کرنے والے کو چھوڑا تو جرأتیں پیدا ہوئی، مگر زینب نے حسین کے دشمن کو نہیں چھوڑا، عزاداری نے نکال کے بتایا. مگر جس کا مال پکڑا گیا ہے وہ تڑپے گا تو صحیح. میرے استاد یہاں پر آگے مثال دیتے تھے کہ جس کا مال پکڑا گیا وہ تڑپے گا تو ضرور بھائی جان. کیسے پکڑے تڑپے گا؟ کہا ہمیں دلی، یہاں سے مظفر نگر سے دلی جانا تھا. ایک صاحب آئے ہمارے پاس کہ مولانا آپ ہمارا ایک کام کر دیجئے، پیسہ بہت ملے گا. بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا ایک سوٹ کیس ہے، بیگ ہے، اس بیگ کو بس دلی تک پہنچانا ہے. دلی پہنچا دیجیے گا، مال اتنا ملے گا کہ نسلیں کھائیں گی. ہم نے کہا اس میں ہے کیا؟ کہا یہ چھوڑیے کیا ہے، کھائیں گی نسلیں. ہم نے کہا ہے کیا؟ کہ ہے کچھ غیر قانونی کام، مال وال، لالچ، ملک رے، حکومت کا لاؤ دیدی پہنچا دیں گے. نسلوں کی پرواہ تھی. سوٹ کیس بیگ لیا، ٹرین میں چڑھے. ابھی چڑھے ہی تھے کہ پیچھے سے پولیس بھی آ گئی، پیچھے سے پکڑنے والے بھی آ گئے. ہمیں رکھتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا. بیگ رکھ دیا. اب آ کے پوچھ رہے کس کا ہے، یہ کس کا، ایک ایک سامان پوچھا جا رہا، ہر آدمی بتا رہا ہے. اب جب نمبر اس بیگ کا آیا، مال تو ہمارا ہے، نسلیں ہماری کھائیں گی. مگر اس وقت عقل کیا کہتی ہے؟ نسلوں کی پرواہ کریں یا ہڈیاں بچائیں؟ بھائی نسلوں کی پرواہ کریں یا اپنا بچاؤ کریں؟ بس جب پولیس نے پوچھا یہ کس کا، ہم نے کہا ہمارا نہیں ہے، مال تو پکڑا گیا. مگر ایک دل میں درد تھا. تلاش کرو یہ مال پکڑوایا کس نے ہے، یہ مال پکڑوایا کس نے ہے. بس جس نے پکڑوایا اس سے دشمنی پیدا کر لو، اس سے بدلا لو کہ مال پکڑوایا کس نے ہے. تو دین میں جو خرافات پیدا ہو گئی تھی، دین جو بگاڑا جانے لگا تھا، بدھ کی جمعے کو ہونے لگی تھی، 2 کی 4 ہونے لگی تھی، شراب عام ہونے لگی تھی، مائیں بہنیں حلال ہونے لگی تھی، شریعت بگڑنے لگی تھی. تو امام حسین علیہ السلام نے ان بگاڑنے والوں کو کربلا میں ایسے گھیر کے پکڑا، ایسے گھیر کے پکڑا کہ اس وقت تو کوئی نہ بولا یزید ہمارا ہے، یزید ہمارا ہے. مگر جو دل میں درد تھا اس نے کہا جب حسین نے پکڑوایا ہے تو ہر وہ چیز جو حسین سے وابستہ ہے، کہو بدعت، علم بدعت، تعزیہ بدعت، مجلس بدعت، ماتم بدعت. بس میں نے پوچھ لیا بھائی یہ بتا، علم نے تیرا بگاڑا کیا، تعزیے نے تیرا بگاڑا کیا؟ ارے جہاں علم اٹھا وہاں آتنکواد نہ پڑا، جہاں تعزیے نکلے وہاں یتیموں کو ظلم نہیں ستایا گیا. مال پکڑا گیا، فوراً ایک شوشہ آپ بھائی چھوڑا گیا. اس طرح کی جگہ فوراً وہاں ایک شوشہ چھوڑا گیا. کہنے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہو کہ امام حسین عالم تھے، امام حسین کے پاس علم تھا، وارث قرآن. بچوں کو ہلاکت میں کیوں مبتلا کیا؟ آتا ہے سوال، بچوں کو ہلاکت میں کیوں مبتلا کیا؟ کیوں لے کے گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو؟ نہ لے کے جاتے نہ آپ روتے، نہ لے کے جاتے نہ شہید ہوتے. یہ کیوں لے کے گئے؟ تو مجھے یاد آیا وہ واقعہ. ایک سلوات پڑھیں تاکہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. لوگ بہت کھڑے ہیں، اگر آ سکتے ہیں تو تھوڑی جگہ بنا لیں. ہاں جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ کھڑے رہیں، کوئی بات نہیں. ایک اور سلوات پڑھتے مل کے محمد
کنارے ہیں، شیعت پھیلی ہوئی ہے اور سب لوگ آتے ہیں. تو آپ اب غور کریں کہ امام حسین کیوں لے گئے. آپ کو معلوم ہے بڑا آرام سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، شیعت نہیں رہا ہوں، بہت آرام سے معلوم ہے دین میں بگاڑ کتنا پیدا ہو چکا تھا. پیغمبر کی وفات کے 25 سال بعد، کتنے سال بعد، حضرت علی کو پہلی بار جب نماز پڑھانے کا موقع ملا تو نماز کے بعد نمازیوں نے کہا کہ آج نماز ایسے پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. مجھے اس میں تعجب نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا تھا، یہ سوچتا ہوں آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو قوم جو اس وقت کی امت کہہ رہی ہے کہ نماز آج ایسے پڑھی، یہ علی کے حق میں کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اور امیر المومنین کوئی غیر شناسہ شخصیت نہیں تھی اسلام کی حدود، نبی کے ساتھ ہر جنگ میں تھے، ہر غریب کی مدد پہ تھے، اور غریب کی مدد ہی پہ نہیں تھے، جو غریبوں کے حاکم بنے ہوئے تھے ان کی بھی مدد پہ تھے. جب ان کی تیوری پر کوئی آئے انہوں نے مدد کری. مگر اس 25 سال میں دین کتنا بدلا آپ ذرا سوچو. اس 25 سال میں شہزادی کا دروازہ بھی جلا ہے. اس 25 سال میں اصحاب کو شہر بدر بھی کیا گیا ہے. اس 25 سال پیریڈ میں گلے میں رسی کا پھندا بھی ڈالا گیا ہے. اس 25 سال میں قرآن کی بے حرمتیاں بھی کی گئی ہیں. ان 25 سال کی پیریڈ میں ہوا ہے. 25 سال کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہوتا. اب اس 25 سال کے بعد جب امیر المومنین کو 4 سال حکومت ملتی ہے، وہ حکومت پڑھیے گا نوجوانوں، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ پھر شروع ہوا، اور وہ سلسلہ ہوتے ہوتے پہنچتا امام حسن تک، اور امام حسن علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ پہنچا امام حسین تک. کتنا وقت گزر گیا؟ کتنا وقت؟ تھوڑا بولا کریں، سنا کریں، غور کریں، بولا کریں. جہاں ویسے لوگ چگلے مارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نعرے نہیں لگاؤ گے تو یہ ہو جاؤ گے، تاریخ میں بھی بولا کریں، سوچا کریں آگے. 50 سال کا پیریڈ گزر گیا، 50 سال کا پیریڈ. اس 50 سال کے پیریڈ میں دین میں کتنا بدلاؤ آیا وہ سنیے. 50 سال کے پیریڈ کا بدلاؤ میں بعد میں لاؤں گا. میں 28 سال میں روکتا ہوں. 25 سال بعد خلافت ملی حضرت علی کو. 25 سال کے بعد خلافت ملی. 4.5 سال کے وقت شہادت واقع ہو گئی. امیر المومنین مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنا دیے گئے. جب حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی ہے نوجوانوں، تو ضربت کہاں لگی؟ لوگوں نے کیا کہا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ اس کے دو ہی مطلب ہیں. یا تو خلیفہ کے لیے اسلام پہ ہونا ضروری نہیں، یا جو خلیفہ تھے وہ بے نمازی تھے. مسئلہ کیا ہوا؟ ہم نے اسے تبرے کی صورت میں پڑھا تو دشمن برا مان گیا. ہم تو آرام سے پوچھ رہے ہیں بھائی، اگر ایک مولوی کے لیے کہا جائے مولانا نماز پڑھتے تھے، ارے مولوی نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ اور یہ تو مولا ہے، یہ تو مولا ہے، کہہ نماز بھی پڑھتے تھے. اتنا پروپیگنڈا آپ کے خلاف زیادہ نہیں ہے. صرف 3000 ویب سائٹ ہیں جو آپ کو کافر ثابت کر رہی ہے، زیادہ نہیں ہے. خزانے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں جو آپ کو کفر کے اس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. مگر ہمیں ان کا جواب زبانوں سے نہیں دینا. میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، جب شیعہ بے نمازی ہیں تو بم ہماری مسجدوں میں کیوں پھاڑتے ہو؟ تمہارا مسجدوں میں بم پھاڑنا بتاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں تم ہمیں نمازی مانتے ہو. کیونکہ کل حرکت ہوئی ہے پرسوں سیریا میں، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے روزے پہ 6 شہید ہو گئے، 6 شہید ہو گئے، بم پھاڑ دیا. مگر حکومت کو آپ کے آگے جھکنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ بم ادھر پھٹا، کل ایک معجزہ بھی ہوا. 34 سال کے بعد کشمیر کی سرزمین پر نعرہ حیدری لبیک کی صدائیں گونجی.
کیونکہ حکومتوں کو یہ احساس ہو گیا اگر آتنکواد سے لڑنا ہے تو جلوسوں کو نکالو. کیوں احساس ہوا؟ ہم نے پوچھا ہم سے کہ آپ کو احساس کیوں ہوا؟ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ داعش کو جب حکومت ختم نہ کر پائی عزاداروں نے ختم کر دیا. جب داعش کو حکومتیں ختم نہ کر پائیں عزاداروں نے ختم کر دیا تو عزاداری بڑھاؤ تاکہ آتنکواد مٹ جائے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا جو خلاف امام حسین کی پروپیگنڈا اور یہ ساری چیزیں بے دین لوگ ہیں، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، لوٹ لیں گے، گھسوٹ لیں گے. اب امام حسین ان کی اصلاح کریں کیسے؟ مولا کائنات اصلاح کرتے کرتے چلے گئے. امام حسن مجتبی نے، میں نے کل عرض کیا تو جو لوگ مجلس میں تھے نہ وہ تو سن لیجیے جو میں نے بات کری. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے چاہا کہ تم سمجھ جاؤ، مگر اب وقت ایسا آ چکا تھا کہ نہ یہ سمجھانے سے سمجھ رہے تھے نہ صلح سے سمجھ رہے تھے. اور اگر مار ہی دیتے تو بھی سمجھاتے کس کو؟ اس کی مثال خطیب اکبر دیا کرتے تھے غالباً. اس کی مثال ویسے دیتے تھے کہ ایک نوجوان اسٹیشن پہ ٹہل رہا تھا. میں آپ کے سامنے اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہاں پٹری قریب اور دین کے خاطر کئی بار ٹرینیں آپ نے روکی ہیں. نوجوان ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آگے سے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے. پٹری، ٹرین کے آنے کا وقت ہو گیا، میں ہاتھ سے تو ٹرین کو نہیں روک سکتا. اس نے اپنے ساتھ اپنے دوست کو لایا اور کہا کہ آنے والے سوار بہت ہیں، پٹری ٹوٹی ہے، اگر یہ ٹرین نہ رکی تو سب مر جائیں گے. کا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہ بس اس کا ایک ہی حل ہے. قمیض اتاری، آگ لگائی، چلتی ٹرین کی طرف دوڑ دیے. ٹرین آتی گئی، یہ دوڑتے گئے. ٹرین قریب آتی گئی، یہ دوڑتے گئے. بیٹھنے والے دیکھنے والے کہتے گئے بے وقوف خودکشی کرنے جا رہا ہے، بے وقوف ہلاکت ہونے جا رہا ہے، بے وقوف ہلاک ہونے جا رہا ہے. مگر جیسے ہی ٹرین قریب آتی بریک تو لگے مگر بچانے والا مر گیا. ٹرین کے بریک تو لگے مگر یہ جو دوڑ رہا تھا یہ شہید ہو گیا. شہید ہم نے کہا، انہوں نے کہا ہلاک ہو گیا. اب جو ٹرین رکی سب نے شور مچانا شروع کرا، کیا ضرورت تھی ٹرین کے آگے کودنے کی، کیوں خودکشی کری، کیوں مر گئے. پر جو ساتھ میں بہن کھڑی تھی اس نے کہا میرا بھائی نے خودکشی نہیں کری ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. پل ٹوٹا تھا، اگر یہ اپنی جان نہ دیتا تو یہ پوری ٹرین مرتی. بس یہی کربلا تھی. حسین ہلاک نہیں ہوئے، شہادت دے کے اسلام کی ٹرین کو بچایا جو کفر میں جا رہی تھی، نفاق میں جا رہی تھی، حسد میں جا رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ باغی تھا، زینب نے کہا میرا بھائی باغی نہیں تھا. وہ دیکھو لوگ نیزہ پر تلاوت کر کے بتا رہا ہے قرآن کے وارث ہمیں. ہلاک نہیں ہوا. بہت سے مقام پر جہاد واجب ہو جاتا ہے. یہاں اگر حسین جان نہ دیتے تو دین ختم تھا، اور اگر یقین نہ ہو تو یزید کی 3 سالہ حکومت دیکھ لو منحوس کی. نواز رسول کو شہید کیا، کعبے میں آگ لگائی، مسجد نبوی کو استقبال بنایا نہیں بنایا. لیکن شہادت حسین علیہ السلام نے ایک تحریک چھیڑ دی، دلوں میں حرارت پیدا ہو گئی.
اب وہ جو ڈھول تاشے بجا بجا کے کہہ رہے تھے باقی ہے، اب جو یہ قافلہ گزرا، اس قافلے نے انقلاب لایا. کہا تم باقی کہتے تھے تلاوت کر رہا ہے، تم باقی کہتے تھے ان کے شہدا کے براسا اونٹ کی کوہانوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تم باقی کہتے تھے ہاتھ کی ہتکڑی ڈالے ہوئے بھی پردے کا خیال رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ کہتے جناب زینب جناب سجاد جو خطبے دیتے ہوئے گئے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں ہم امام حسین کے استغاثے پائیں، قربانی ہمیں بھی دینی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں اس جان کی قربانی نہیں دینی، اپنی انا کی قربانی دینی، اپنے نفس کی قربانی دینی. ہمیں جینا ہے تو حسین کے خاطر، مرنا ہے تو حسین کے خاطر. تو جس کے خاطر جینا ہے اس سے پوچھو مولا کیسے جیے، کیونکہ تعریف کرانا فطرت میں شامل ہے. میرے جملے کی قدر نوجوان کریں گے جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی لائک آیا نہیں آیا، کمنٹ آیا نہیں آیا، شیئر ہوا یا نہیں ہوا. بس جس طرح آپ کی فطرت میں ہے سوشل میڈیا پہ داد و تحصیل رہنا، علم حاصل کر کے اتنے بعمل ہو جاؤ کہ سوشل میڈیا والے تعریف کریں نہ کریں، غیب میں بیٹھنے والا امام تعریف کرے، وہ اللہ تمہاری تعریف کرے، محلے والے تمہیں پسند کریں، جہاں سے گزر جاؤ. کردار بتائے عزادار، عمل بتائے عزادار، رزق بتائے عزادار. نام حسین پہ جتنا ہو کھلانا مگر حق و حلال کی کمائی کے ساتھ. جلوسوں میں خوب بھیڑ لاؤ جتنا لا سکتے ہو، مگر عزادار بن کر باپردہ ہو. جلوس دوسری قوموں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہمارے قوم کا اگر ایک بھی بے عمل، جبکہ شیعہ بے عمل نہیں ہوتا، کوئی بے عمل شیعہ کے لباس میں آ جائے تو الگ بات ہے. شیعہ بے دین نہیں ہوتا. کوئی بھی ایک عمل ہمارا اگر دیکھنے کے بعد قوم کی بے عزتی کا سبب بن رہا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے، بولنا چاہیے. ہم آج نام حسین علیہ السلام پہ کتنا بانٹنے آگے تھے، کتنا بانٹ رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر میں تو غصت ہو رہا ہوں، نکل جاؤں گا آدھے گھنٹے بعد. ہم کتنا بانٹتے ہیں، ایسا نہیں مولا نہیں دے رہے ہیں، بہت بانٹ رہے ہیں. اور اس قوم سے زیادہ کوئی قوم نہیں بانٹتی، کوئی قوم نہیں بانٹتی. بس ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں، بانٹتے وقت دیکھ لینا کہ جس پیسے سے بانٹ رہے ہو وہ پاک ہے یا نہیں، پاک ہے یا نہیں. پاک دو معنی میں ہے، ایک خمس کے معنی میں کہ اس پیسے کا خمس نکلا یا نہیں نکلا، ایک اس معنی میں کہ کسی کا حق تو نہیں مارا ہے. کیونکہ جس امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کر کے ہم شیعان حیدر کرار کہلاتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھوکے کو سوتا دیکھنا تو یقین جاننا اللہ نے تو دیا تھا، اس کی قسمت کا کوئی کھا گیا. ہمارے ذہنوں میں شاید، میں نہیں کہتا کسی عالم نے بٹھایا، میں نہیں کہتا وہ عالم نے جو اس طرح کی بات کرے، ہم نے اپنے مطلب کے خاطر، کیونکہ امام حسین نے فرمایا روز عاشور کے اسلام کو تم نے لعوب بنا کے رکھا ہے، جو مطلب کا ہے وہ لے لو گے، جو مطلب کا نہیں اسے چھوڑ دو گے. جہاں ہمیں ظاہری فائدہ دکھتا ہے وہ اپنا لیں گے ہم، جہاں ظاہری فائدہ نہیں دکھتا اسے ہم چھوڑ دیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، سلوات پڑھ دیے میں ان کے محمد عالم. امام کار خیر کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. سنیے، اللہ میری اصلاح فرمائے، مجھے ہمت دے کہ میں حلال رزق سے کار خیر کروں.
امام نے فرمایا کہ اللہ اتنا رحمان رحیم عطا کرنے والا ہے کہ اس کی راہ میں جو ایک نیکی کرے گا پروردگار اس نیکی کے بدلے 10 نیکی عطا کرے گا، اور جو ایک برائی کرے گا اس ایک برائی کے بدلے 1 سزا دے گا۔ بات میں تو میں اللہ ہے، مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا بھائی جان؟ ماں شاید میں بھی بیٹھا رہا ہوں، مجھے ایسا بھی کوئی بیٹھا تھا اور میں نے تو بہت کام کی بات بتا دی امام نے، ایک نیکی پر 10 ثواب، ایک گناہ پر 1 عذاب، نکلا باہر، ایک دکان سے مال لوٹا، دس کو بانٹ دیا۔ میرے ساتھ چل رہے تھے مولانا حافظ صاحب کہ مولانا کیا کر رہے ہو آپ؟ میں ابھی تو سن کے آیا ہوں، ایک نیکی پر 10 ثواب، ایک گناہ پر 1 عذاب۔ مولانا سنا تو میں نے بھی ہے، مگر ایمان بیدار تھا، پہنچ گئے امام کے پاس۔ امام یہ بتائیں وہ ابھی جو آپ نے فرمایا، آواز آ رہی نا باہر تک؟ ہاں، روزے محشر جاؤں گا شہزادی سے میں نے پڑھ دیا تھا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام، میں نے پڑھ دیا۔ ہاں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ کہ ہمیں مسئلہ بتایا نہیں، تو امام سے جا کے کہا امام کا ہم نے جو یہ فرمایا ہے کہ ایک پر 10 ثواب ملیں گے، وہ حرام کی کمائی سے نہیں، لوٹ کی کمائی سے نہیں، بیاج کی کمائی سے نہیں، غصب کی کمائی سے نہیں، چوری کی کمائی سے نہیں، ایک پر 10 جب ملیں گے جب محنت کی کمائی ہو، ارے جس کی بنیادی غلط پر ہو، وہاں جزا کیا ملے گی؟ نہیں، شاید بات نہیں پہنچی، تو بات پہنچانے کے لیے بھی مجھے کہنا پڑے گا۔ میں نے کہا سرکار ہمارا ایڈریس یہ ہے، قافلہ جائے گا، پاسپورٹ بھیج دیجیے، ہم قافلے میں لے جائیں گے آپ کو، ایڈریس تو کیا کریں گے؟ اب آپ نے پاسپورٹ تو بھیج دیا کربلا جانے کے لیے، مگر جس ایڈریس پہ بھیجا وہ غلط تھا، آ گیا دن کربلا جانے کا، مولانا ہماری ویزا کا۔ میں نے کہا آپ کون؟ کہا پاسپورٹ تو بھیجا تھا، میں نے کہا ایڈریس بتاؤ، کہا یہ، کہا ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا ہے ہی نہیں، کہا پھر مطلب غلط پہ چلا گیا۔ تو اسی طرح اہل بیت علیہ السلام آئے تطہیر کے مصداق ہیں، چوری نجاست ہے، بیاج نجاست ہے، روزہ نجاست ہے، لیکن نجاست والا پیسہ تبرک اور کار خیر میں لاؤ گے تو وہاں جب پہنچے گا نہیں، اب جب پہنچے گا نہیں تو روزے محشر کیا لوگے؟ کیا لوگے روزے محشر؟ کیا لوگے روزے محشر؟ بات تم تو صبر ہے اور سوچ بھی رہے مولانا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، مگر بڑا مشکل ہے گناہ کو چھوڑ دینا۔ میں نے کہا پھر آپ نے محرم میں کربلا سنی ہی نہیں، کیونکہ کربلا میں تو حل نے رہ کو چھوڑ دیا۔ تاریخ چھوڑا نہیں چھوڑا، حکومت چھوڑ دی، بولے نہیں حکومت نہیں چاہیے، حسین چاہیے، کیونکہ جس دن امام حسین ہمارے فہم و گمان ہمارے دل میں آ جائیں گے، دنیا بہت چھوٹی دکھے گی آپ کو، کیونکہ یہ تو فطری تقاضا ہے۔ جب آدمی بڑوں کے ساتھ رہتا ہے تو بڑا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، جب امیروں کے ساتھ رہتا ہے تو امیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اپنی اپنی سوچ ہے، آپ بنائے ہوئے کو امیر سمجھتے ہو۔ میں لفظ بدل دوں تو شاید تاریخی جملہ آپ تک پہنچا سکوں، اپنی اپنی سوچ ہے، آپ ایسوں کو امیر سمجھتے ہو جن کے پاس دولتیں تو بہت ہیں، سخاوت نہیں ہے۔ ہم انہیں امیر سمجھتے ہیں جن کے گھر میں خزانے تو نہیں تھے مگر مانگنے والے خالی نہیں گئے۔
میں نے تاریخ کہی آپ کے سامنے، تاریخ پڑھ لیجئے. کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے گھر میں دولت جمع تھی، مگر جہاں روایت میں یہ نہیں کہ دولتوں کے انبار لگے تھے، وہاں کوئی جھوٹا قلم یہ بھی نہیں لکھتا کہ مانگنے والا کبھی خالی گیا ہو. تو اے علی کے چاہنے والوں، جب در علی سے کوئی خالی نہیں گیا تو در حسین کے صدقے میں ہمارے در سے بھی کوئی خالی نہ جائے. قرآن کی تلاوت پابندی وقت سے کرو، نمازوں کی اتباع کرتے رہو، نمازوں کو نہ ٹالو. عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو. ایک ایسا دیندار بنو جیسا امام حسین چاہتے ہیں. امام حسین کیسا چاہتے ہیں؟ کربلا میں آپ آ کے دیکھ لیجیے، امام کے کسی صحابی کو دیکھ لیجیے. امام کیسا چاہتے ہیں؟ امام کے کسی بیٹے کو دیکھ لیجیے. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے بارے میں، قاسم موت کا ذائقہ بتا رہے ہیں. اکبر کہہ رہے ہیں پاپا اگر ہم پر ہے موت ہم پر آ جائے، ہم موت پر چلے جائیں. اصغر مسکرا رہے ہیں، مائیں قربان کرنے میں آمادہ ہیں، بہنیں بھائیوں کو بھیجنے کے آمادہ ہیں. ایک اور لگی ہے کہ پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے. یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دنیا کے پیچھے نہ بھاگو. علی علیہ السلام کے پیچھے آ جاؤ، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی. یقین نہ آئے تو نجف و قم میں بیٹھے ہوئے مراجع کو دیکھ لو، دیکھ لو. ہلکے سے کمروں میں بیٹھے مگر طاقت دیکھو. شکر خدا کرو کہ اللہ نے ہم ایک ایسی قوم میں پیدا کیا ہے جہاں محب اہل بیت علیہ السلام بنایا گیا. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، ہمیں بنایا ہے، بس ہمیں بنے رہنا ہے. بنا تو دیا اس نے، ہمیں بنے رہنا ہے، اور اس بنے رہنے کے لیے ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنا ہے. میں مسائل کی طرف چل دوں گا کسی بھی لمحے، لیکن محاسبہ نفس کیسے کرنا ہے؟ آج شب عاشور ہوگی، آپ پوری بستی کا طواف کریں گے، جو بھی آپ کے یہاں رسم ہوگی، مصلی الہی پہ آ کے اعمال شب انجام دیں گے شب عاشور. اور پھر جیسے ہماری مائیں بہنیں بزرگوں کا ایک طریقہ کار جو ہے ہم کو حضرت عباس کا صدقہ بنا کر ان کے حوالے کر رہی ہیں، تو جب ہم غلام بن گئے ہیں تو غلام کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے چلے. اگر کوئی غلام مالک کی مرضی سے چلتا ہے تو باغی کہلاتا ہے، غلام نہیں کہلاتا. ہم سب غلام سید سجاد ہیں، ہم سب غلام ابو الفضل عباس ہیں، ہم سب غلام اہل بیت ہیں. تو جب غلام اہل بیت ہیں تو اب ہمارا اٹھنا اہل بیت کے لیے ہو، ہمارا چلنا اہل بیت کے لیے ہو، ہمارا بیٹھنا اہل بیت کے لیے ہو، ہمارا سونا اہل بیت کے لیے ہو، ہمارا جاگنا اہل بیت کے لیے ہو. جب پورے کے پورے ہم اہل بیت کے ہو جائیں گے تو یقین جانو اہل بیت ہمیں نہ اس دنیا میں رسوا ہونے دیں گے نہ آخرت میں رسوا ہونے دیں گے. ہم کو کم سے کم ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس بچے سے سیکھنا چاہیے کہ ایمان ہے کیا. بچے کا مزاج معلوم ہے آپ کو؟ مجھے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد کو بچپنے کی بچوں کی کچھ عادتیں بہت اچھی لگتی تھیں. 3 باتیں اور مجلس مسائل کی طرف. کہا حضور کیا باتیں بچوں کی اچھی لگتی تھی؟ کہا پہلی بات بچوں کی جو سب سے اچھی ہوتی ہے وہ لڑنے کے بعد پھر دوست ہو جاتے ہیں. یقین نہ ہو تو بچے آپ کے بھی ہیں، بچے آپ کے بھی ہیں. جن کے بچے نے غازی عباس کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، جن کے بیماری نے شفا کاملہ عنایت فرمائے. بچے لڑ کر دل میں رکھتے ہیں، بچے لڑے پھر مل گئے،
امام نے فرمایا ان بچپنے میں اسلام دیکھو، اگر لڑ جاؤ تو بھول جاؤ، پھر گلے لگ جاؤ۔ کہا دوسری بچوں کی صفت اچھی جو لگتی ہے، آپ کچھ دو بچوں کو 10-5 ٹرافی دے دو، بانٹ کے ابھی ختم کر دیں گے، کل کے لیے نہیں رکھتے، کل کے لیے نہیں رکھتے۔ کیا مولا کیا مطلب؟ تب بچوں کی ایک صفت یہ کہ ان کو معلوم ہے جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا۔ خزانے نہ بھرو، نہ جانے نوٹ بندی کب ہو جائے۔ میں نوٹ بندی سرکار والی نہیں کہہ رہا ہوں، سب یہیں رہ جائے گا۔ کائنات کا امیر آدمی وصیت کر کے مرا تھا، میرے ہاتھ کفن سے نکال دینا، دولت کو راہ میں بچھا دینا، ان ڈاکٹروں سے میرا جنازہ اٹھوانا۔ کہتے کہ 3 جملے کیوں کہہ رہے ہو؟ تاکہ دنیا کو پیغام دے دوں دولت کچھ نہیں ہے، خالی آیا تھا، خالی یہ جو جنازہ اٹھا رہے ہیں نا ڈاکٹر، جنہوں نے زندگی دینے کا وعدہ کیا، یہ بھی نہیں بچا پائے، اور یہ دولت اس لیے بچھا رہا ہوں یہی رہ جائے گی۔ اب پڑھ لیجئے گا کس نے کہا تھا، کون تھا؟ کئی بچوں کو اچھا لگتا ہے، ہم میں ہے یہ بات؟ کوئی یتیم ہو، بیوہ ہو، غریب ہو، مر رہا ہو، بھوکا ہو، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ 24 لمحے میں ایک لمحہ وہ ہوتا ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے، کہیں تمہاری ناشکری اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو جائے۔ پتہ چلا آپ کہہ رہے تھے ہم کے تو ہے ہی نہیں، قسم سے ہے ہی نہیں، مولا کی قسم ہے ہی نہیں، اسی وقت ستارہ اوپر سے اتر گیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہے نہیں تو چھین لو سب، پھر روتے پھرو، اور پھر آپ فوراً بھی جاتا ہے، ہاں ہم پہ تو نہیں ہے، کہو تو کہیں سے لا کے دے دے۔ کل لا کے دے دے کیا مطلب؟ کا 2-4%؟ کا یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کا کچھ نہیں، وہ جو پیسہ آپ کو دے رہا ہے وہ ریٹرن بھی تو کچھ آئے گا، ہم مجبور ہیں، ہم نے کہا لا دو بیاج پر۔ کیوں ضرورت پڑی آپ کو بیاج پہ لینے کی؟ کس لیے پڑ لے گی ضرورت؟ کسی شرعی کام کے لیے ضرورت پڑی تو شریعت میں تو کسی کام میں پیسے نہیں لگتے۔ بتاؤ نماز میں پیسے کی ضرورت ہے، روزے میں پیسے کی ضرورت ہے، شادی میں پیسے کی ضرورت، نکاح میں پیسے کی ضرورت ہے۔ میں نے لفظ بدلا ہے، نکاح میں تو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، شادی میں ضرورت ہے۔ شادی آپ کی بنائی ہوئی ہے، نکاح شریعت کا ہے۔ اور اب تو موت میں بھی ضرورت پڑنے لگی، اب تو مرا ہے بیچارہ، علاج کرا کے مرا ہے، کہاں سے پیسہ لایا ہوگا؟ تمہیں بریانی چاہیے، کہاں گئی وہ تہذیب کہ سنت رسول شہادت جناب حمزہ کے بعد مدینے کے لوگوں سے کہنا چاہو حمزہ کے گھر میں جا کے گریا کرو، حمزہ میرے چچا کے گھر پر روٹیاں پہنچاؤ، کوئی پکے گا نہیں کچھ۔ کڑوی روٹی جایا کرتی تھی، محلے والے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اب جس کا باپ مرا ہے، جس کا دادا مرا ہے، جس کی ماں مری ہے، اسی سے پوچھ رہے 100 میں بنواؤ گے کیا، 40 میں بنواؤ گے کیا؟ پھر کہتے ہیں غریب۔ ارے بھائی اگر تم غریب ہو تو کیوں بنوا رہے ہو؟ کس نے کہا قرض لے کے بناؤ؟ کس نے کہا آپ سے؟ کیا 5 انگلی برابر ہیں؟ جو حج واجب ہے اس پر تو جان ہی رہے ہو، اس معاشرے کی خاطر، اس سوسائٹی کی خاطر قرضہ لے کے شادیاں کر رہے ہو، قرضہ لے کے موت کا کھانا کر رہے ہو، اور ہماری انجمنوں کے پاس فنڈ ہے، تبرک کا، سلجھنا کا، مجلس کا، ماتم کا، تعلیم کا کوئی فنڈ نہیں ہے۔ گاؤں کا کوئی بیمار ہو جائے تو اٹینڈنٹ، اس کے علاج کے لیے کوئی فنڈ نہیں۔ پھر کہاں ہے ہم شیعہ؟
ہاتھ دے کے سیگا پڑھ رہے ہیں، مولا اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس کو بھائی بنا رہا ہوں اور قسم کھاتا ہوں جب تک اسے جنت میں نہ لے جاؤں خود جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ دھوپ میں مر رہا ہے، تم اسی میں آرام کر رہے ہو۔ سب زبانی لڑکڑا، ہم بھی اس میں شامل ہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ یہ بات اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ ہم سے کہیں جب ہمیں غلط کرتے ہوئے دیکھیں، مولانا ممبر پہ تو اچھی کہہ رہے تھے، غلط کیسے، تو ہم بھی سدھر جائیں۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جب ہم بگڑنے لگیں تو آپ ہمیں سدھار دیں۔ نہ میری تمام باتوں کو میرے سے دو، ہمارے پاس ہر فن ہونا چاہیے۔ پھر دوسرا جملہ سن لیجیے، کوئی جوان گھر میں موت ہو جاتی ہے، آپ کا اسلام مولانا بڑا جسارت کے ساتھ، کوئی لڑکی مر جائے، خالہ پھوپھی ماموں پوری برادری کھڑی ہوتی ہے، ارے جوان ہے ابھی شادی کراؤ اس کی، جوان ہے اس کی شادی کراؤ۔ اور اگر لڑکا مر جائے اس بیوہ کے حق میں بولنے والا کون ہوتا ہے؟ بولتی ہے قوم، کیوں نہیں بولتی؟ کیا شریعت میں بیوہ کے حقوق نہیں ہے؟ تم اس کی مدد کرو گے نہیں جا کے؟ گھر والے اس کے گھر سے نکال نہیں جا ماموں کے گھر، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کاروبار کرے گی تو اس کے دامن پہ الزام لگاؤ گے؟ اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کی عزت سے نہ کھیلو، اس کی عزت سے نہ کھیلو۔ کسی کی بیٹی اگر لائے تو اس کی توہین نہ کرو، اس یتیم کو ستاؤ مت، کیونکہ میرا رسول یتیم تھا۔ میرے رسول کی پرورش ان کے چچا نے ایسے کی ہے کہ بچوں کو وہ آرام نہیں دیا جو یتیم کو دیا ہے۔ ہم کہاں جی رہے ہیں؟ ہم نظر نیاز منت مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانو، اچھی چیز ہے۔ کیا منت مانی میں نے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا میں دیکھ اتاروں گا، صحیح ہے بھائی، اللہ آپ کا کام کرے، اتارو دے۔ میرا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، میں علم چڑھاؤں گی، سبحان اللہ، چڑھاؤ علم۔ میرا بچہ بیمار ہے، شفا مل گیا، میں چادر چڑھاؤں گی، چڑھاؤ۔ آپ نے مانی تھی منت، شریعت نے کہا پوری ہو گئی تو واجب کرو، ہے نا؟ لیکن کیا منت صرف یہی 3 چیزوں کی ہو سکتی ہے؟ بہت حساس میں اس پہ آتا رہا ہوں میں۔ کیا منت میں صرف دیکھ، علم، مجلس، چادر یہی چیزیں آ سکتی ہیں؟ کیا منت یہ نہیں ہو سکتی کہ شہزادی بی بی فاطمہ، میرا بیٹا اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو خاندان کے ایک غریب بچے کی 1 سال کی فیس میری طرف سے، اگر میرے یہاں پوتا پوتی خیریت سے پیدا ہو گئے تو اس شہزادی جناب قاسم کے صدقے میں ایک دیکھ غریب بیٹی کی شادی میں میری طرف سے۔ مولا اگر میرا بیٹا کاروبار سیٹ کر گیا تو روزے جناب قاسم کی قسم کھا کے منت مانتی ہوں، خاندان کے ایک غریب کو کاروبار کرنے میں مدد دوں گی۔ یہ منت ہو سکتی ہے؟ تو پھر مانی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں؟ کیونکہ مرحوم غلام اصغری صاحب فرماتے تھے یہ قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے۔ ہم بے خبر ہیں، بے عمل نہیں ہے، ہمیں جتنا بتا دیا ہم نے اس سے زیادہ کیا۔ اب ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا، جب بتا دیا تو اب اس پہ عمل کرو، اور جب آپ عمل کرو گے تو جہاں زلجنا خرید کے اس کی تربیت کی جاتی ہے، شہروں میں دیہاتوں میں ایمبولینس بھی ہو تاکہ مریض کو اسپتالوں تک لے جا سکے۔ نام حسین پہ چلتی ہوئی ایمبولینس ہارن بجاتی ہوئی جب اس پہ لکھا ہو بیمار کربلا ایمبولینس،
سید سجاد ایمبولینس جب شہروں میں ہوں کرتی پھرے گی تو دیکھنے والے کہیں گے یہ کس قوم نے دے دیا؟ کہا یہ حسین کے ماننے والے ہیں، جو حیات دیتے ہیں وہ مرض کو بھی دور کرتے ہیں۔ دیکھو سردار سے 1000 بیڈ کا ڈائلیسس سسٹم بنا دیا۔ آپ 10 دن کھلا کے سمجھتے ہو ہم نے بہت کھلا دیا؟ وہ لنگر چلا کے لنگر روکتے نہیں ہیں۔ علی گڑھ میں ہماری جاب ہے، ہم نے علی گڑھ میں کہا سبھی لگے گی، ہم نے کہا فوٹو کھچوا لیجئے، تو اسٹیشن کے بعد جو علی گڑھ جاتے ہیں پنڈت جی سبھی لگاتے ہیں، پیاؤ لگاتے ہیں، تو پنڈت جی بولے مولانا آپ ہی کھچوا لو فوٹو، ہم تو 60 بھر پلاتے ہیں۔ نواب صدابی کے بارے پانی کی سبیل نام حسین پر پرمننٹ لگاؤ تاکہ دیکھنے والے کے سادات کی بستی ہے، یہاں سے کوئی پیاسا نہیں جاتا۔ ہم بھی مدد کریں، آپ بھی مدد کریں، نام حسین علیہ السلام پہ پیغام پہنچاؤ۔ جہاں ذاکر تبرک مجلس میں پیسہ خرچ کرتے ہو کچھ لٹریچر چھاپو اور غیر قوموں تک پہنچاؤ کہ دین ہے کیا، شریعت ہے کیا۔ اہل سنت برادران کو انہی کی کتاب سے اہل بیت حق ہیں، جتنی حدیثیں ہیں سب چھاپ کے بار دو۔ کہ ہم نے اپنی کتاب سے کچھ نہیں پڑھا ہے، تمہاری ہی کتاب میں لکھا تھا۔ بھائی رنگیلا رسول لکھنے والا مقدمہ جیتا نہیں جیتا،